ریما موبائل کو فی الحال آن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب دانیال سے رابطہ رکھے یا اس کے کالز یا میسیجز دیکھے۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ ہر وہ اکاؤنٹ اور تعلق ختم کر دے گی جو دانیال سے وابستہ ہو۔ گاڑی کا فیول ٹینک پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ لگنے سے دانیال کا وائلٹ اور دونوں موبائل کے ساتھ اس کی گاڑی بھی کافی حد تک جل گئی۔ موٹر وے پولیس بھی پہنچ گئی اور گاڑی کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور دانیال کو چیک کرنے لگے۔ دانیال کا خون کافی ضائع ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس کوئی موبائل وائلٹ کچھ نہ تھا کہ اس کے گھر والوں کو انفارم کیا جا سکے۔ کچھ دیر میں پولیس اور ریسکیو والے بھی پہنچ گئے اور اسے سرکاری ہاسپٹل لے گئے۔ دانیال کی حالت کافی سیریس ہو رہی تھی۔ پولیس کے کہنے پر ڈاکٹرز نے آپریشن سٹارٹ کر دیا۔ دانیال کی ایک ٹانگ، ایک بازو فریکچر ہونے کے علاوہ اسے مثانے پر گہری چوٹ آئی تھی اور اس چوٹ کی وجہ سے مثانے میں بلڈ جم گیا تھا جو اس کے نفس سے بہہ رہا تھا۔ مثانے کے لیے ایک یورولوجسٹ کو بلایا گیا۔ یورولوجسٹ کو اندازہ ہو گیا کہ مثانے کی رگوں کے ساتھ پینس کی بھی کافی رگیں ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ دانیال کا آپریشن ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اسے آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا۔ نرس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبرائیں نہیں، لیٹے رہیں، آپ ٹھیک ہیں، اور ایک بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ دانیال جو غنودگی کی حالت میں ہلنے کی کوشش کر رہا تھا، انجیکشن لگنے کے بعد دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی۔ آج کافی دنوں کے بعد ریما نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ وہ توبہ کرنے لگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگی اور ساتھ دانیال کے برے انجام کی بد دعا کرنے لگی۔ اس نے ابھی تک موبائل آف کیے ہوئے تھے۔ رات سوتے وقت سارا منظر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ یاد کر کے خود سے بولی، اس کے کانڈم میں نے خود پھینکے تھے گاڑی سے، پھر اس نے دوبارہ یوز کیے تھے یا نہیں، کہیں میں پریگننٹ؟ یہ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب کیسے کروں یا کیا کروں؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ اسے اب پھر سے ڈر لگ رہا تھا کہ دانیال کی وجہ سے پریگننٹ نہ ہو جائے۔ وہ اب سوچنے لگی۔ ریما نے موبائل آن کیا اور سیدھا دانیال کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اس نے میسیجز بھی چیک کیے لیکن بند تھا۔ اسے اب اور غصہ آنے لگا۔ وہ اٹھی اور اس غصے کو اپنے لمبے بالوں پر نکال دیا اور ان کو اوپر تک کٹ کر دیا۔ دانیال کا جب دوبارہ ہوش آنے لگا، اب وہ اتنے ہوش میں تھا کہ بول پا رہا تھا۔ اس نے پانی مانگا۔ نرس نے پانی پلایا اور ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ دانیال اپنی حالت کو دیکھنے لگا۔ وہ بس ایک جبے میں تھا، بغیر شلوار کے۔ اس نے دیکھا نفس پر ایک بھاری پٹی ہے اور ایک پیشاب کی ٹیوب لگی ہے۔ اس کا ایک کندھا اور ایک ٹانگ پوری ران سے پاؤں تک پلستر میں تھے۔ دوسری ٹانگ پر بھی بینڈیج کی ہوئی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں ایک ڈرپ لگی تھی۔ اس کے سر پر ہلکی پٹی کا احساس ہوا۔ وہ بس دعا کر رہا تھا کہ کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہوا ہو۔ اتنے میں ایک پولیس والا آیا اور ڈاکٹرز روم میں آئے۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے لگا اور ساتھ پوچھنے لگا، بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ ذرا اپنے بارے میں بتاؤ۔ دانیال نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے۔ پھر نرس کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا موبائل کہاں ہے؟ مجھے ڈیڈ کو کال کرنی ہے، وہ کافی پریشان تھا۔ تب پولیس والے نے مزید کہا کہ آپ کی جیب سے کچھ نہیں ملا۔ آپ کی گاڑی مکمل طور پر جل چکی ہے۔ اب آپ اپنے ابو کا نام اور نمبر بتا دیں تاکہ ان کو آگاہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد دانیال نرس کو دیکھنے لگا جو کہ بہت حسین تھی۔ وہ خود سے کہنے لگا، کیا قسمت ہے یار میری، ماشاءاللہ، ہر طرف حسن ہی حسن مل رہا ہے۔ جاتے وقت تک اس سے دوستی تو کر ہی لوں گا۔ پھر وہ نرس سے مخاطب ہوا، آئینہ ہے؟ نرس، سوری، آئینہ کیوں؟ دانیال، چہرہ دیکھنا ہے کہ کوئی خراش تو نہیں آئی۔ نرس نے نہیں کا جواب دیا اور ڈرپ اتار کر وہاں موجود دوسرے مریض کے پاس چلی گئی۔